بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، شب معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا کر کیا ہدایات دی تھیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ ناظرین محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 52 برس کی عمر تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر جگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ آپ کا دل نکال کر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے علم، بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہنے لگے، اے براق رک جا، آج تک محمد سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں پر خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں پر براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں کسی پکارنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، لیکن آپ نے وہاں پر توجہ نہ دی۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ، لیکن آپ نے وہاں بھی توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے کہا، یہ اس آیت کا داعی تھا۔ پھر ایک نہایت بنی سنوری عورت نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا، آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل کہنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدا سے لے کر آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب پیغمبر منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔
عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ ان کے چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے مورث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں سے کچھ لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون احمق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا سا موٹا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ سود خور لوگ ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا گلا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے
حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے بچے پیدا کر کے اپنے شوہروں کا نام دیا، اور شوہروں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ ان کے بچے ہیں یا نہیں۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندۂ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا فرشتہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہیں، جب ان سے تعارف ہوا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند معلوم ہو۔ یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب آگے کا سفر شروع ہوا تو یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالحہ بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوئے۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ نمبر 3 پر شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ردات سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ واپس جائیے اور اللہ سے کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو نماز فجر تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگی، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا، وہ کون سی اہم بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بیت المقدس سے ہو کر واپس آیا ہوں اور سب کے سامنے یہی بات کہوں گا۔ ابو جہل نے آوازیں دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، سب لوگوں کے سامنے اپنا پورا قصہ بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن ہے۔ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آنا فانا یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست ہیں، اگر یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کا پورا نقشہ بیان کیا اور ایک ایک چیز ایسے بیان کی کہ گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور اسے دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں باکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ اور بھی ثبوت مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح کافروں کی زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات پر یقین کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلوں میں پہل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔